السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا مقصد فساد متاثرین کی زندگی کو پٹری پر لانا بھی ہے۔ مولانا ارشد مدنی۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے میوات فساد متاثرین کے درمیان کاروبار کے لیے چیک تقسیم۔ نئی دہلی، UNI۔ جمعیت علماء ہند نے آج میوات فساد متاثرین کے درمیان ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی سمت ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے 20,000 روپے مالیت کے 200 سے زائد متاثرین کے درمیان چیک تقسیم کیے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنا روزگار کر سکے۔ جبکہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہمارا مقصد صرف ضروری اشیاء اور باز آبادکاری کرنا ہی نہیں بلکہ متاثرین کی زندگی کو پٹری پر لانا بھی ہے۔ یہ چیک نو میں ایک تقریب میں تقسیم کیے گئے۔ گزشتہ ماہ 31 جولائی کو ہونے والے بھیانک فساد میں سینکڑوں افراد متاثر ہوئے اور اس کے بعد انتظامیہ کی جارحانہ کارروائی میں ان کے گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے توڑ دیا گیا تھا۔ جمعیت علماء ہند نے متاثرین کی باز آبادکاری کے سمت اہم قدم بڑھاتے ہوئے فوری طور پر ان کی زندگی کو معمول پر لانے اور جو لوگ مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کی پیروی کرنے اور جن کے گھر توڑ دیے گئے ہیں ان کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج نو میوات میں 200 سے زائد فساد متاثرین جن میں مسلم و غیر مسلم دونوں شامل ہیں، ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مفتی سید معصوم ثاقب قاسمی اور ناظم اصلاح معاشرہ مولانا اظہر مدنی کے ہاتھوں چیک تقسیم کیے گئے۔ متاثرین نے اس موقع پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں جمعیت علماء ہند نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ وعدے تو بہت سے لوگوں نے کیے لیکن حقیقی طور پر مدد جمعیت علماء ہند کر رہی ہے اور اس سے ہم اپنے چھوٹے موٹے روزگار کو دوبارہ پٹری پر لا سکیں گے۔ جمعیت نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے ہمیں پاؤں پر کھڑا کیا ہے، اس کے لیے ہم جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کے شکر گزار ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ضرورت مند افراد کی فہرست سازی کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ ریڈی ٹھیلا 7,000 روپے میں تیار ہو جاتا ہے اور فروخت کے لیے سامان پر 4 سے 5,000 روپے صرف ہوتے ہیں۔ گویا ان چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے لوگوں کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے تقریباً 12,000 روپے کی ضرورت تھی، لیکن ہم نے 20,000 روپے فی کس امداد مہیا کرانے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کے پاس ہمہ وقت کچھ اضافی رقم بھی موجود رہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انتہائی ضرورت مند افراد تک ہم یہ مدد پہنچا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمعیت علماء ہند روز اول سے امدادی اور فلاحی کاموں میں پیش رہی ہے۔ یہ کام اس نے کبھی مذہب کی بنیاد پر نہیں کیا بلکہ انسانیت کی بنیاد پر کیا ہے اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ قدرتی آفات ہو یا سماجی مشکلات، ملی مسائل ہو یا ملکی معاملات، ہر قدم پر جمعیت علماء ہند نے انسانیت کی بنیاد پر اپنی خدمات انجام دی ہے۔ زلزلہ اور سیلاب جیسے قدرتی آفات کا معاملہ یا فرقہ وارانہ فساد کے متاثرین ہوں، بے گناہوں کی قانونی لڑائی ہو یا آسام شہریت کا مسئلہ ہو، سب کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور سب کو بر وقت مدد پہنچانا، ان کی باز آبادکاری کرنا، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا ہم نے اپنا فرض تصور کیا ہے۔ نو میں بھی اس روایت کو برقرار رکھا جا رہا ہے اور متاثرین کی بلا لحاظ مذہب و ملت مدد کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ اگر فرقہ پرست یہ سمجھتے ہیں کہ فساد سے مسلمانوں کا ہی نقصان ہوتا ہے تو وہ ناسمجھ ہیں۔ فساد سے کسی خاص فرد یا قوم کا نہیں بلکہ ملک کا نقصان ہوتا ہے، اس کی ترقی، معیشت اور نیک نامی بھی متاثر ہوتی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ نو میوات میں 28 اگست کو بھاری پولیس بندوبست کے ساتھ دوبارہ جل ابھیشیک یاترا نکلی۔ کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا۔ ہم اسے ایک اچھا قدم سمجھتے ہیں، لیکن اس واقعے سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ اگر انتظامیہ اور پولیس کا عملہ ایمانداری سے اپنا فرض انجام دے تو کبھی فساد نہیں ہو سکتا۔